ہم تخلیقی عوامل پر جب غور کرتے ہیں تو بنیادی بات جو سامنے آتی وہ یہ ہے کہ کائنات بھی دراصل دو رخوں پر قائم ہے، یعنی کائنات کی تخلیق دو رخوں پر ہوئی ہے۔ ایک رخ خالق ہے اور دوسرا رخ مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق کا تعین اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کائناتی تخلیق کا فارمولہ ہی یہ بنا کہ کائنات میں بیک وقت دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا اگر مخلوق ہے تو خالق بھی ہے، اور خالق اگر ہے تو مخلوق بھی ہے۔ جب بنیادی دو رخوں پر قائم ہوئی تو کائنات میں موجود ہر تخلیق دو رخوں سے مرکب ہوگی۔ اب جیسے مذکر ہے، مؤنث ہے، ابھی آپ نے یہ پڑھا کہ بیج بھی دو رخوں سے مرکب ہے، یعنی دو دانوں سے مرکب ہے۔ اب بیج کے دو دانے، یہ دو پرت اگر نہ ہو، مثلا آپ ماش کی دال کو اس طرح زمین میں ڈالیں کہ دو پرت کے اوپر غلاف نہ ہو، مثلا دال دھلی بھی ہو، یہ دال الگ الگ دال کے دو پرت ہوں، ایسی صورت میں جب آپ زمین میں اس دال کو ڈالیں گے تو وہاں دال کا پودا نہیں اگے گا۔ اگر حاضر قیاس کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر باپ کے اولاد پیدا ہو گئی ہو یا بغیر ماں کے اولاد پیدا ہو گئی ہو۔ اب اس زمین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیدائش کا سلسلہ ہے وہ مستثنیات میں ہے، اور اس سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ قادر مطلق ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر کے دکھایا، بغیر ماں کے بھی پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا، اور بغیر باپ کے بھی تخلیق عمل میں آئی۔ لیکن قانون اپنی جگہ قانون ہے۔ اب اگر ہم آدم کی پیدائش سامنے رکھیں تو آدم کی پیدائش میں بھی دو رخ کام کر رہے ہیں، مثلا ایک خود اللہ تعالیٰ اور ایک آدم۔ آدم کے بعد حوا کی پیدائش زیر بحث آتی ہے، وہاں بھی دو رخ کام کر رہے ہیں، یعنی ایک آدم اور ایک آدم کے اندر اما حوا کا پرت۔ تو آدم جو ہے دو رخوں سے مرکب تھا، ایک خود سے آدم بحیثیت آدم کے، اور دوسرا جو اس کا اندرونی پرت تھا وہ حوا کا تھا۔ آدم کی توجہ یا آدم کی مرکزیت یا تخلیقی فارمولے میں گہرائی پیدا ہوئی، اور آدم کی جو ذہنی مرکزیت ہے وہ اپنے اندر رخ عورت یا اما حوا کے اوپر جب پوری توانائیوں کے ساتھ ذہن ایک نقطے پر قائم ہو گیا تو آدم کے اندر سے حوا باہر آ گئی۔ اب یہ نہیں ہے کہ آدم کے اندر اگر حوا ہوتی ہی نہیں تو آدم کی پیدائش کیسے ہوتی؟ اسی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیدائش کا سلسلہ ہے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اور اس فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ کے یہاں ایک مقدس بیٹا پیدا ہوگا، اللہ کا بندہ پیدا ہوگا۔ حضرت مریم نے جواباً یہ کہا کہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، میرے کیسے اولاد پیدا ہو سکتی ہے؟ اس فرشتے نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور بلا شبہ
اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اب جبریل کا آنا یا فرشتے کا آنا یہ بہت زیادہ غور طلب ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ حضرت مریم بہت دنوں سے اس کمرے میں بند تھی، چلے میں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بھانجی تھی یا بھتیجی تھی، وہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کھانا ہی دینا بھول گئے ہوئے۔ تو جب دروازہ کھول کے دیکھا تو وہاں ان کو خوش و خرم دیکھا، کوئی کمزوری ان کی چہرے پر نظر نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا بھئی میں تو کھانا تمہیں دینا بھول گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا کھانے کا انتظام تھا اور قدرتی طور پر ماورائی طریقے پر مجھے کھانا مل رہا ہے اور میں کھا رہی ہوں، کوئی مجھے کمزوری وغیرہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چلنے کے دوران ان کے اندر ایک ماورائی جو نظر ہر آدمی میں ہوتی ہے وہ اس سے متاثر ہو گئی تھی اور وہ نظر ان کے اندر کھل گئی تھی۔ پھر یہ کہ حضرت جبریل یا جو بھی فرشتے، وہاں جبریل کا تو نام ہے یا فرشتے کا نام ہے، جب وہ آئے تو ظاہر ہے حضرت مریم علیہ السلام نے اس فرشتے کو دیکھا، اس فرشتے کو پہچانا، اور اس فرشتے نے یہ بات بھی کہی کہ بس میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ جو حکم کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو اندرونی نظر تھی یا روح کی نظر تھی وہ کھل گئی تھی، وہ بیدار ہو گئی تھی۔ تو جو آنکھ ماورائی کھانوں کو دیکھ سکتی ہے، جو جسم ماورائی کھانوں کو کھا سکتا ہے، ان سے استفادہ کر سکتا ہے، اور جو آنکھ جبریل کو یا فرشتے کو دیکھ سکتی ہے، ظاہر ہے اماں مریم نے بھی اپنے اندر دوسرے رخ آدم کو دیکھ لیا۔ جس طرح آدم نے اپنے اندر حوا کا رخ دیکھا، اسی طرح مریم بیوی نے اپنے اندر مردانہ رخ دیکھ لیا، آدم کا رخ دیکھ لیا۔ جب اماں مریم نے اپنے اندر مرد کا رخ ملاحظہ کر لیا جو ان کے اندر مغروب رخ تھا، دوسری طرف ان کے کانوں میں فرشتے کی یہ بات بھی آئی اور دماغ میں اس کی گنجار ہوئی کہ اللہ ایسا چاہتا ہے۔ تو مریم کا ذہن جو ہے ہر طرف سے ہٹ کر اپنے اندر دوسرے مرد رخ میں مرکوز ہو گیا۔ جیسے ہی وہ مرد رخ میں اماں مریم کا ذہن مرکوز ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آ گئی۔ جو بات حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی اماں حوا کے سلسلے میں، بالکل وہی قانون اماں مریم کے ساتھ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ تو اس سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ایک رخ سے پیدا ہوئے، ایک رخ سے پیدا نہیں ہوئے۔ وہ قانون اپنی جگہ ہے۔ جس طرح اماں حوا بغیر باپ کے پیدا ہو گئی اور وہاں بھی دو رخ جو ہیں وہ زیر بحث آ رہے ہیں، اسی صورت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اماں مریم سے اس طرح پیدا ہو گئے جس طرح اماں حوا حضرت آدم سے پیدا ہوئی تھی۔ مقصد وہی ہے کہ کائنات جتنی بھی ہے، جو بھی کچھ ہے یہاں، اس کی بنیاد دو رخوں پر قائم ہے۔ پہلا رخ اللہ اور دوسرا رخ مخلوق۔ اب مخلوق سے مزید جتنی بھی تخلیقات عمل میں آئیں گی، چونکہ بیس دو رخ بن گئے ہیں، اس لیے کوئی بھی چیز دو رخوں سے باہر وجود نہیں ہو سکتی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ صاحب وہ حلق کے بھی دو حصے ہیں، پھیپھڑے بھی دو ہیں، گردے بھی دو ہیں، جگر بھی دو ہیں، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان، یہ ساری چیزیں دو دو ہیں ظاہرہ رخ میں۔ لیکن قانون آدم علیہ السلام سے اماں حوا کی پیدائش کا قانون اور حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قانون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں ہی نہیں، ساری کائنات میں دو رخوں سے الگ نہیں ہو سکتی۔ تخلیق کا قانون ہی یہ بن گیا کہ وہ دو رخ ہیں۔
اب مخلوق کے اندر روحیں تخلیق ہوئی. مثلا جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو عالم ارواح میں تمام روحیں تخلیق ہو گئی. جہاں روحیں تخلیق ہوئی وہاں روح ہے. اب روح کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ میں زید ہوں، میں بکر ہوں، میں محمود ہوں، میں عورت ہوں، میں مرد ہوں. اب ہم روح کا نام عورت اور مرد نہیں رکھ سکتے. اگر ہم روح کا نام عورت اور مرد رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کا نام بھی عورت اور مرد رکھنا پڑے گا. روح ایک ایسی سریع سیر روشنی ہے، نور ہے کہ اس کو ہم عورت اور مرد کے نام سے نہیں جانتے. البتہ روح چونکہ دو رخوں پر تخلیق کے قانون سے واقف ہے، اس لیے جب بھی روح اپنا مظاہرہ کرتی ہے کسی وجود میں، کسی مادی جسم میں، تو وہ دو رخوں میں اپنا مظاہرہ کرتی ہے. ایک رخ مذکر ہے اور دوسرا رخ مؤنث ہے. اور روح جب اپنا مظاہرہ کرتی ہے کسی ایک رخ میں تو جو رخ غالب ہو جاتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں مرد کا. اگر دوسرا رخ عورت کا غالب ہو جائے تو اس کو نام رکھ دیتے ہیں عورت کا. حضرت غوث اعظم دستگیر بڑے پیر صاحب کی بہت ساری کرامات ہیں. ایک کرامت میں یہ بھی ان کا ایک کی کرامت ہے کہ کسی خاتون نے ان سے دعا کرائی کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیرے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے گا، اللہ تجھے بیٹا دے دے گا. اس کے بیٹے کی خواہش تھی لڑکیاں زیادہ ہوں گی، لیکن جب پیدائش ہوئی تو وہ لڑکی تھی. وہ عورت روتی ہوئی پریشان حال ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ صاحب آپ نے تو یہ فرمایا تھا اللہ میاں تجھے بیٹا دے گا، میرے تو بیٹی ہو گئی. بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی بیٹا بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اولاد ہے، بیٹی بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. لیکن اس عورت نے اتنا زیادہ مظاہرہ کیا اپنی تکلیف کا تو بڑے پیر صاحب نے یہ کہا کہ نہیں کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. تو اپنے گھر جا، وہ بیٹی ہے تو جا کے تو دیکھ. وہ عورت جب اپنے گھر پہنچی اس نے جا کے دیکھا تو وہ لڑکا نہیں، وہ لڑکی نہیں تھی، وہ لڑکا تھا. اب اس میں یہ کرامت تو اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی بھی کرامت یا کوئی بھی معجزہ بغیر قانون کی نہیں ہوتا. قانون اپنی جگہ قانون. وہاں بھی یہ قانون ہے کہ حضرت بڑے پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ تخلیق کے قانون سے واقف تھے، انہوں نے اس لڑکی کو جو غالب رخ لڑکی کا تھا اس لڑکی کو مغلوب کر دیا، اور اس لڑکی کے اندر جو لڑکے کا رخ مغلوب تھا اس کو غالب کر دیا. فارمولہ جو آدمی جانتا ہے اس کے فارمولے کے حساب سے انہوں نے جو غلبہ تھا جس رخ کا اس کو بدل کے مغلوب کر دیا، اور جو مغلوب رخ تھا اس کو غالب کر دیا. نتیجے میں جنس تبدیل ہو گئی. اور یہاں بھی جتنی جنسی کیسی ذاتیں ہیں جس میں تبدیلی ہوتی ہے، یہاں بھی وہی قانون ہے کہ وہ اندر کا جو مغلوب رخ ہے وہ خیالات کی وجہ سے، کنسنٹریشن کی وجہ سے وہ غالب ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس اس قسم کے بہت سارے کیسی ذاتیں ہیں. کوئی لڑکی ہوتی ہے، اس کی دلی خواہش کی ہوتی ہے کہ وہ لڑکا بن جائے، اور اس میں بڑا وہ فورس کرتی ہے کہ نہیں صاحب ایسا ہونا ہی چاہیے، مجھے لڑکا ہی بننا. وہ لڑکوں کے کپڑے بھی پہنتی، لڑکوں کی مشاغل بھی اس کے لڑکوں جیسے ہوتے ہیں. اسی صورت سے کبھی کوئی لڑکا بھی آتا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے میں لڑکی بن جاؤں. وہ لڑکیوں کی طرح بال بھی رکھتا ہے، لڑکیوں کی طرح ہاتھ میں مہندی بھی لگاتا ہے، لڑکیوں کی طرح زیور بھی کان میں پہنتا ہے. اور اتنا زیادہ انہماک ہوتا ہے اس جذبے میں کہ اس کے سامنے کوئی بات ہی نہیں ہوتی. بات ہی یہ ہوتی ہے کہ صاحب وہ مجھے تو بس لڑکی بننا ہے، یا لڑکی کے تو مجھے لڑکا بننا ہے. تو اگر قانون یہ ہے کسی بھی آدمی کا ذہن اگر اپنے اندرونی رخ کی طرف مرکوز ہو جائے اور اس کی طاقت
آدم کی ذہنی مرکزیت کے برابر ہو جائے تو آدم سے ملے ہوئے ورثے کے مطابق اس سے عمل درآمد ہوگا، وہ آدمی جو ہے اس کی جنس تبدیل ہو جائے۔ تو بات یہ ہوئی کہ یہاں جتنی بھی کائنات ہے یہ دو رخوں سے مرکب ہے۔ بظاہر ہم کہتے ہیں کہ صاحب ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے، ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، لیکن اندرونی نظر جب کھل جاتی ہے تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ مرد بھی دو رخوں سے مرکب ہے، اس کے اندر مغلوب رخ عورت ہے، اور عورت بھی دو رخوں سے مرکب ہے اور اس کے اندر مغلوب رخ مرد ہے۔ سارا وہ میں نے پڑھا نہیں، میں نے وہی بیان کر دیا، یہ لکھا ہوا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ مرد بحیثیت مرد کے جو نظر آتا ہے اس کا ظاہر رخ ہے، اور عورت بحیثیت جو نظر آتی ہے وہ اس کا ظاہر رخ ہے۔ مرد کے ظاہر رخ کا متضاد باطن رخ عورت اس کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، اور عورت کے ظاہر رخ کے ساتھ اس کا متضاد باطن رخ مرد لپٹا ہوا ہے۔ اسباب افزائش نسل اور جنسی رسی کا قانون بھی انہی دو رخوں پر قائم ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ دو رخوں کا قانون ظاہر اور باطن، اس کی جو سرخی ہے، یہ دو رخوں کا قانون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری کائنات جو سلسلے وار چل رہی ہے اس میں کوئی بھی ایک چیز ایک رخ پر قائم نہیں۔ بات وہی ہے کہ بنیادی یہ ہے کہ دو رخ ہے، ایک خالق ایک مخلوق۔ اب مخلوق میں بھی دو رخ ہے، تو ایک رخ کو ہم ظاہر رخ کہتے ہیں اور ایک رخ کو ہم باطن رخ کہتے ہیں۔ ظاہر رخ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا جسمانی نظام ہے سارا، اور باطن رخ آپ سب جانتے ہیں کہ اس جسمانی نظام کو حرکت دینے والی کوئی شے وہ ہمارا باطن ہے، اور جب وہ شے اس جسم سے رشتہ توڑ لیتی ہے تو یہ جسم جو ہے منتشر ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے، بغیر ہونا بلکہ اس کو ختم ہو جاتا ہے۔ اس ظاہری جسم کو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے روح کا لباس کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس گوشت پوست کے جسمانی نظام کے لیے آدمی لباس بناتا ہے، اون کا بناتا ہے، کپڑے کا بناتا ہے، کاغذ کا بناتا ہے، یہ کسی بھی چیز کا بناتا ہے، اسی طرح روح مادی ذرات کو اکٹھا کر کے اس کے تانے بانے سے ایک اپنا لباس بنا لیتے ہیں۔ روح کے لباس کو ہم جسمانی لباس کہتے ہیں، اور یہ جسمانی لباس بالکل ہمارے کپڑے کے لباس کی طرح کام کرتا ہے۔ جب تک ہم کسی کپڑے کو پہنے رہتے ہیں وہ کپڑا ہمارے جسم پر رہتا ہے، اس کپڑے سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، وہ کپڑا ہمارے ساتھ چلتا پھرتا بھی ہے۔ مثلاً اب میں قمیض پہنی ہوئی، پینٹ پہنی ہوئی ہے، اب ہم جہاں بھی جائیں گے تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ پتلون نہیں چل رہی؟ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں جب ہم چلے تو پتلون بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ ہمارے دو پہنچے ہیں، اب جب آپ پیر ہٹاتے ہیں جس طرح ہم ایک قدم دوسرا قدم اٹھاتے ہیں اس طرح پتلون بھی قدم اٹھا رہی ہے۔ ہم نے قمیص پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں آستین ہے، یہ آستین میں ہاتھ ہے، تو جس طرح ہمارا ہاتھ ہل رہا ہے آستین بھی ہل رہی ہے۔ تو اگر ہم اس سوتی لباس کی حرکت تسلیم کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ جب انسان چلتا ہے تو قمیص بھی ساتھ چلتی ہے، جب انسان چلتا ہے تو پتلون بھی ساتھ چلتی ہے، جب انسان سوتا ہے تو پتلون بھی ساتھ سوتی ہے، اور جب انسان بھاگتا ہے پتلون بھی ساتھ بھاگتا ہے۔ اگر اس کی زندگی کو آپ تسلیم کر لیں، اور زندگی کو تسلیم نہ کرنا سب سے بڑی حماقت ہے۔ اگر
آپ کی قمیص میں حرارت نہیں ہے، آپ کی قمیص میں گرمی نہیں ہے، تو آپ سردی سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ جس طرح جسم کے اندر ایک گرمی، اسی طرح آپ کے لباس کے اندر بھی گرمی ہے۔ اگر جسم کے اندر اپنے آپ کو مجتمع کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی صلاحیت موجود نہ ہو، تو جیسے ہی آپ جسم پہ آپ قمیص ڈالیں گے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، قمیص گر جائے گی، آپ ننگے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پتلون کے اندر قوت مدافعت نہ ہو تو وہ سردی کی لہروں کو برداشت نہیں کرے گی اور آپ کی ٹانگیں جو ہیں وہ سن ہو جائیں گی۔ زندگی تو ہے، اس میں حرارت بھی ہے، لیکن چونکہ اس کی تلاش خراش میں آپ قادر ہیں کہ اس کو جس طرح چاہے کاٹ لیں، جس طرح چاہے اپنے جسم کے حساب سے اس کو فٹ کر لیں، اس لیے آپ اس کے اندر حرارت تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ اگر جسم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اگر لباس کے اندر جسم کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے تو آپ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ ہم قمیص پہنتے ہیں، اس میں ہمیں سردی جو ہے میں جسے ہم قمیص پہنتے ہیں ململ کی گرمی میں، وہی قمیص ہم سردی میں کیوں نہیں پہنتے؟ جو ململ کا کرتا ہے وہ بھی سوت کا بنا، وہ بھی کاٹن سے اور روئی کے تاروں سے ہی بنا، اس کی بناوٹ بھی ایک طرح کی تانے بانے سے وہ بھی بنا۔ بات کیا ہے کہ اس کی جو لہریں یعنی تار وہ بہت باریک ہے، اس باریک ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ہوا پاس ہوتی ہے۔ لیکن سردی میں آپ جو لباس پہنتے ہیں اس کے تار موٹے ہیں، لیکن وہ دونوں لباس چاہے وہ موٹا لباس ہو یا وہ باریک لباس ہو، دونوں کی جو تخلیق ہے وہ ایک ہی طرح سے روئی ہوگی تو ململ کا کرتا بنے گا، روئی ہوگی تو خدر کا کرتا بنے گا۔ تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ لباس جو ہم پہنتے ہیں اس لباس میں بھی اپنی ایک جان ہے، اس لباس میں بھی اپنی ایک حرارت ہے، اور اس حرارت سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ تو اسی صورت سے روح نے ایک لباس بنایا، تو اب روح کے اندر بھی ایک زندگی دوڑ رہی ہے اور روح کے بنائے ہوئے لباس میں بھی ایک زندگی دوڑ رہی ہے۔ جس طرح آدمی چلتا پھرتا ہے، روح نظروں سے غائب ہے تو روح کا جسم چلتا پھرتا ہے، اسی صورت سے جب ہم چلتے پھرتے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے ذہن سے جسم کے اوپر جو لباس ہے اس کا تشخص ختم ہو جاتا ہے۔ ہم ہر وقت تھوڑی یاد رہتا ہے کہ ہم قمیص پہنے ہوئے کرتا پہنے ہوئے۔ اگر ہم کہیں سوچ رہے ہوں اور کسی ایک نقطے پر ہمارا ذہن مرکوز ہو جائے تو جو ہم نے جسم پر لباس پہنا ہوا ہے اس لباس کی طرف سے ہمارا ذہن ہٹ جاتا ہے۔ یہی صورتحال یہ ہے کہ جسم کو ہم سب کو سمجھتے ہیں، اب روح جو اصل ہمارا جسم ہے اس سے ہمارا ذہن ہٹا ہوا ہے، اس لیے اس کی طرف ہماری کبھی توجہ نہیں جاتی، ساری توجہ اور مرکزیت جو ہے وہ جسمانی گوشت پوش کے نظام کے اوپر ہے۔ جس طرح آپ قمیص اتار کر چارپائی پہ ڈال دیں اس کے اندر کوئی حرکت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس لباس کو جو حرکت دینے والی چیز ہے جسم، جسمانی نظام، اس سے وہ اس کو علیحدہ کر دیا گیا۔ یہی صورت مرنے کے بعد آدمی کی ہوتی ہے، آدمی کی لاش پڑی ہوئی اس کے اندر کوئی حرکت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح آپ نے قمیص کو اتار کر پھینک دیا اور اس کے اندر اپنی کوئی حرکت نہیں رہی، اسی طرح روح نے آپ کے جسمانی لباس کو گوشت پوش کے نظام کو اتار کر پھینک دیا، اس کے اندر کوئی حرکت نہیں رہی۔ تو اب یہ بھی دو رخ بن گئے، ایک رخ روح آپ کی اصل اور دوسرا رخ اس اصل کا لباس۔ روح کا جسم اصل ہے اور روح کے جسم کا جو لباس ہے ثانوی جو تخلیق ہے وہ مادی جسم۔ اسی طرح
مادی جسم آپ کا اصل ہے مادی نقطۂ نظر سے، لیکن اسی مادیت سے جب آپ لباس بناتے ہیں، قمیص بناتے ہیں، شلوار بناتے ہیں، اس کی حیثیت ثانوی، وہ ثانوی تخلیق ہے۔ آپ اس کو اگر الگ کر دیں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دو رخ جو قائم ہے پورے کائنات میں، ان دو رخوں میں کیا فلسفہ ہے؟ یہ دو رخ کیوں بنائے گئے؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ایک رخ سے بھی تخلیق کر سکتے تھے۔ تو دو رخوں کا منشا جو اہل روحانیت ہے یا علماء روحانیت ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت اعلیٰ وارفع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ماوراء الماوراء ہے۔ اللہ تعالیٰ نور سے بھی ماورا ہے۔ روشنی تو کوئی چیز ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نور سے بھی ماورا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام قائم کیے دو رخوں کے نظام، اس میں جو ہمارے سامنے بنیادی فلسفہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ دو نظام جو قائم کیے ہوئے ہیں اس میں ایک نظام کو ہم ظاہر نظام کہتے ہیں، ایک تخلیق کو ہم ظاہرہ وجود کہتے ہیں، اور دوسری تخلیق کو ہم ماورائی نظام کہتے ہیں، یا اپنے وجود کو باطن وجود کہتے ہیں۔ اب طریقے دو ہیں، ایک ظاہر نظام میں ہمیں زندگی گزارنی ہے اور ایک باطنی نظام میں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ چونکہ روح چھپی ہوئی ہے اور جسمانی نظام ظاہر ہے، ہم اس وقت تک جب تک اپنے باطنی وجود سے قریب ہونے کی جد و جہد اور کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک باطنی وجود ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ یعنی ہماری جو اصل ہے وہ پردے میں چھپی ہے۔ جب تک ہم اس پردے کو چاک نہیں کریں گے، پہلے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہماری اصل جو ہے یہ جسمانی گوشت پوش کا نظام نہیں ہے۔ ہماری اصل روح ہے جو اس گوشت پوش کے نظام کو بناتی ہے، اس گوشت پوش کے نظام کو وقت معینہ تک برقرار رکھتی ہے، اس گوشت پوش کے نظام کی حفاظت کرتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے اسے اپنے سے جدا کر دیتی ہے اور اس سے قطع تعلق کر دیتی ہے۔ بالکل جس طرح آپ ایک بہترین سوٹ بناتے ہیں، جب تک اس سوٹ سے آپ کی دلچسپی قائم رہتی ہے، 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ آپ اسے پہنتے ہیں، بالآخر آپ کا دل بھر جاتا ہے اور اس کو اٹھا کے یا تو کسی کو دے دیتے ہیں یا پھاڑ دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں۔ اس لباس سے، اس سوٹ سے جو آپ نے اپنے خون کی کمائی سے پیسے خرچ کر کے بنایا ہے، جس کی آپ نے سالوں حفاظت کی ہے، جس کو آپ نے بہترین ڈرائی کلینروں میں بڑے بڑے پیسے دے کے دھلوایا ہے، ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ اس سوٹ سے آپ کا دل بھر جاتا ہے یا وہ سوٹ پھٹ جاتا ہے پرانا ہونے کی وجہ سے، اور آپ اس سوٹ سے اپنا ذہنی تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ اور جب اس سوٹ سے آپ کا ذہنی تعلق ختم ہو جاتا ہے تو اس کی کچھ بھی قیمت آپ نے دی ہو، آپ کے ذہن سے قیمت نکل جاتی ہے اور آپ اس سوٹ کو پھینک دیتے ہیں۔ بالکل یہی صورت آپ کی اصل جسم کی یعنی روح کی ہے کہ وہ ایک لباس بناتی ہے، اس لباس کو وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھاتی ہے، جوان ہوتا ہے وہ لباس، اور جوان ہونے کے بعد بوڑھا ہوتا ہے اور روح کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ جب روح کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، جس طرح آپ سوٹ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، اسی طرح روح آپ کے جسمانی نظام کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے اور اس کی حیثیت بالکل وہی ہو جاتی ہے جو ایک پھینکے ہوئے لباس کی ہوتی ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ روح کا اور لباس کا جو تعلق ہے یہ کیوں قائم ہے؟ یعنی آپ کا ظاہری وجود کیوں ہے اور آپ کا باطن وجود کیوں ہے؟ ظاہر وجود اور باطن وجود میں یہ بنیادی فرق ہے کہ ظاہر وجود
مادی روشنیوں میں نظر آتا ہے. ظاہر وجود مادی روشنیوں میں نظر آتا ہے، مادی آنکھ سے نظر آتا ہے، مادی دماغ پر اس کے تاثرات قائم ہوتے ہیں. اس کے برعکس روحانی وجود مادی آنکھ سے نظر نہیں آتا. مثلا آپ سوتے ہیں، سونے کے بعد آپ خواب دیکھتے ہیں. خواب میں آپ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. کسی کو آپ مارتے ہیں، کوئی آپ کو مارتا ہے. جب آپ کسی کو مارتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے میں نے کسی کی پٹائی کر دی. جب کوئی آپ کو مارتا ہے تب آپ کے چوٹ لگتی ہے. اور بیدار ہونے کے بعد اس چوٹ کا احساس بھی آپ کے اندر ہوتا ہے. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جب آپ سو گئے، خواب کی حالت میں آپ کا جو ظاہر وجود ہے وہ نہ دیکھ رہا ہے، نہ وہ لڑ رہا ہے، نہ اس نے کسی کو مارا ہے، نہ اس کو کسی نے مارا ہے. تو اس کا مطلب ایک ظاہر وجود، ایک باطنی وجود. آدمی خواب میں کھاتا پیتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب وہ کھاتا ہے تو اٹھتا ہے تو اگر اس نے بریانی کھائی تو اس کی خوشبو سے آتی. آدمی اگر خواب میں کوئی دہشت ناک مقام پر جاتا ہے تو اس دہشت کی وجہ سے وہ کانپنے لگتا ہے. وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے میرا جسم شرابور ہو گیا پسینے سے. اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو دہشت کے پورے اثرات اس مادی جسم پر بھی موجود ہوتے ہیں. مثلا جب آدمی اٹھتا ہے اس کا دل دھڑکتا ہوا ہوتا ہے. جب آدمی اٹھتا ہے تو اس کے ماتھے پر اور پورے جسم پر اسی طرح پسینہ ہوتا ہے جس طرح خواب میں دیکھتا ہے. کوئی وہ خوشی کا خواب دیکھتا ہے تو جب بیدار ہوتا ہے اس کے اندر ایک خوشی کی لہریں اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس کرتا ہے. تو یہ صورت ہے وہ باطنی وجود ہو، یہ ظاہری وجود ہو، زندگی دو رخوں پر سفر ہے. یہ قانون ہی ہے کہ دو رخ کے علاوہ کوئی زندگی متحرک نہیں رہ سکتی. دو رخوں کے علاوہ کوئی وجود قائم نہیں رہ سکتا. دو رخوں کے علاوہ کسی وجود کی پیدائش ہی نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا من کل شیء خلقنا زوجین اثنین. قانون بنا دیا کہ ہم نے ہر چیز کو تخلیق کر دیا جوڑے دورے. زوجین کہتے ہیں جوڑے کو. زوجین اثنین ایک جوڑا دورا. زوجین اثنین ہر جوڑا دورا. ہم نے تخلیق کیا کائنات کو جوڑے جوڑے اور ہر جوڑا دورا ہے. زوجین اثنین وہ آپ نے ابھی دیکھ لیا کہ انسان کے اندر ایک باطنی وجود ہوتا ہے، ایک ظاہر وجود. تو یہ جو قانون بنا دو رخوں کا، وہ دو رخوں کا قانون اس لیے ترتیب پایا کہ اگر آدمی اپنے اندر موجود باطنی رخ سے واقف نہیں ہوگا تو وہ کبھی اپنے خالق سے بھی واقف نہیں ہو سکتا. خالق سے واقفیت کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ انسان دو رخوں سے مرکب ہے. ایک اس کا ظاہر رخ ہے اور ایک اس کا چھپا ہوا رخ ہے پردے میں. ظاہر اللہ تعالیٰ بھی پردے میں، ہزاروں کروڑ اربوں پردوں میں چھپے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سامنے بھی ہیں، وہ نا ساتھ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اس لیے بنایا کہ خالق اور مخلوق دو رخ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ مخلوق اپنے دوسرے رخ یعنی باطن رخ سے واقف ہو کر اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرے. اور یہ حدیث قدسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو اس لیے پیدا کیا
تاکہ مخلوق مجھے پہچانے اور میرا عرفان حاصل کرے۔ تو دو رخ جو ہے اس لیے کہ آپ باطنی رخ سے اپنے خالق کو پہچان سکیں اور اپنے خالق کا عرفان حاصل کریں۔ بس یہ تو یہاں تک آپ کا نوعی اشتراک پر یہ ساری اس کی تشریح ہوگی۔ جی کساب یہاں جو جیسا کہ یہ بتایا گیا کہ پوری کائنات جو ہے دو رخوں پر تبدیل کی ہر چیز پہ دو رخ نوع انسانی اور نوع جنات میں کوئی دو رخ نظر آتے ہیں، لیکن فرشتوں میں دو رخ کس طرح فرشتے بھی دو رخ پر تبدیل کی؟ آپ نے فرشتوں کا خالق اللہ نہیں ہے؟ فرشتوں کا کیا جسم نہیں ہے؟ بھائی جو فرشتوں کا آپ جسم تسلیم کرتے ہیں تو وہ جسم جو ہے وہ فرشتوں کا ظاہر رخ ہے، اور اس جسم کو جو چیز چلا رہی ہے ان کا باطن رخ ہے۔ جب جسم تسلیم کر لیا فرشتوں کا تو دو رخ تو ظاہر ہو گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں فرشتوں میں روح نہیں ہوتی کیا؟ جی روشنی تو آپ میں ہے، یہ کیا ہے آپ جو کھڑے ہیں روشنی تو ہے اور کیا ہے؟ اب تو بھائی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، پتہ چل گیا کہ یہ گوشت پوش کا جسم بھی روشنی ہے۔ فرشتے تو ہے ہی روشنی، ہم سارے روشنی ہیں۔ یہاں تک وہ پتہ کر لیا انہوں نے کہ ہر انسان کے اندر 2.25 واٹ بجلی کام کرتی ہے۔ انہوں نے سائنسسٹ نے بیٹری کا بلب جلا دیا ہے جسم سے، تو آپ کو روشنی نظر آتی ہے؟ پھر 2.25 واٹ بجلی بتاتے ہیں انسان کے جسم میں ہر وقت دور کرتی رہتی ہے، اور اس سے انہوں نے اتنا تجربہ کیا کہ اس سے وہ بیٹری کا چھوٹا جو بلب ہے وہ چارج کر کے انسان کو وہ جلا دیا۔ فرشتے بھی ایک جسم ہے، ہم مادی جسم ہے۔ ہمارے اندر جو روشنی ہے وہ کثیر روشنیوں سے مادی جسم بنا ہوتا ہے۔ جنات جو ہیں ان کے اندر جو روشنیاں ہیں وہ ہم سے کم کثیر ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ جن روشنیوں سے فرشتوں کے جسم بنے وہ لطیف روشنی۔ پھر اور فرشتوں کی قسمیں بھی بہت ساری ہیں۔ ایک فرشتے ایسے بھی ہیں جن کے اجسام جو ہیں وہ تجلیات سے بنی ہوئی ہیں، وہ روشنی نور سے بھی آگے چلے گی، تجلیات سے ان کے جسم جو ہے یعنی ظاہر جسم تجلیات سے بنے، لیکن پھر بھی ان کے پیچھے ایک روح کام ہے۔ تخلیق کا ایک رخ یہ ہے کہ زمین کے اندر اس کے موجود رہنے کے لیے استحکام کی صلاحیت کام کرتی ہو، یعنی جڑیں ہوں۔ اور تخلیق کا دوسرا قانون یہ ہے، یہ قانون کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس کا تعلق اوپر سے ہو۔ تو تخلیق جب بحیثیت مخلوق کی ہوتی ہے تو اس کا تعلق اسفل سے ہوتا ہے، لیکن جب مخلوق کی حیثیت میں ظاہر ہو جاتی ہے اور مزید مخلوق کو جنم دینے کے لیے
استعمال کرتی ہے تو اس کا رخ اوپر کی طرف ہوتا ہے.